براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں. شرجیل انعام میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کی. لوگوں کو 21 لاکھ گھر لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں. کیا ادھر بنے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی کٹاسٹرافی ہو تو سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم صرف نفرت کی سیاست کو ہم نے پروموٹ کیا ہے، پازیٹیو چیزوں پر طرف ہم نہیں آئے ہیں. ہمیں جتنے بھی پاکستانی ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس ملک میں رہ کر اس ملک میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جو آج کیفیت ہے، جو آج صورتحال ہے، وہ بہتر ہوگی. اور اس بہتر کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے مشکل حالات میں، جب یہ عمران خان کی حکومت گئی تھی تو پاکستان کو 2 چیلنجز تھے. ایک معاشی چیلنج تھا اور ایک چیلنج تھا آپ کا فورن فرنٹ پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو آئسولیشن پہ لے کر چلی گئی. پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے پاکستان کے تمام پڑوسی ممالک، تمام ویسٹرن قوتیں، سب سے تعلقات ہمارے بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. 2 چیلنجز میں نے کہا تھے. جو اکانومی کا چیلنج تھا وہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے پاس وہ منسٹری تھی، وہ انہوں نے اس کو دیکھا. جو ہمارا چیلنج تھا فورن فرنٹ پہ، خارجہ پالیسی جو ہماری تھی، اس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے 16 مہینوں میں دن رات ایک کر کے ان تمام ممالک سے جن سے ہم لوگ آلموسٹ ہم لوگ کے ڈیڈ لاک بڑھ گئے، ہم بات چیت کے حد تک نہیں تھے، ان سب کو انہوں نے رینیو کیا، ان سب کو ریوائیو کیا. انہوں نے ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا چیئرمین نے. اور انہوں نے ایک ایک ملک سے، آپ کے پڑوسی ممالک، آپ کے جو انٹرنیشنل قوتیں، ان تمام لوگوں کو یہ قائل کیا کہ جی پاکستان سب کا دوست ہے، پاکستان کی کسی سے لڑائی نہیں ہے. اور جب بھارت کی طرف سے جارحیت کی باتیں پاکستان کے خلاف کی گئیں تو جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بچر آف کشمیر کا نعرہ لگایا کہ بچر آف گجرات از اے بچر آف کشمیر، جس بولڈنس کے ساتھ، اس کے بعد پھر جب بھارت میں کانفرنس ہوئی اس وقت بی جے پی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت لگائی، ہیڈ منی رکھی. دنیا کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہے کہ کسی بھی فورن منسٹر کی کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ہیڈ منی رکھے. اس کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس جرات کے ساتھ بھارت گئے اور وہاں پہ بھی پاکستان کا جو ہے موقف جس ہمت سے رکھا. اس طرح کی لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے جو کرائسس سے نکال سکے. تو کرائسس سے نکالنے کے لیے چاہے وہ اکانومی کے کرائسس ہوں، چاہے ہمارے فورن ریلیشن شپ ہو، چاہے ہماری خارجہ پالیسی ہو، چاہے ہمارے معاشی مسائل ہوں، وہ قابلیت قوت صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں، اور اس کا آپ لوگ بھی میرے بھائی اور بہن جو ہے اس کا انڈورس کریں گے. واحد سیاستدان ہیں جو سب کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں، جو سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں، جو سب کو بٹھا کر بات چیت کر سکتے ہیں، جو اس ملک کی تمام قوتوں کو ساتھ بٹھا کر اس ملک کے مسائل کے لیے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے. پاکستان کے واحد صدر رہے ہیں جنہوں نے اپنے پاورز جو ہیں وہ انہوں نے دیے، ہینڈ اوور کیے پارلیمنٹ کو، جو کہ صدارتی ایک پاور تھے. تو اس طرح کا مثال پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. ہر کوئی پاور گریڈی رہا ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ہر ایک نے کہا کہ جی یہ پاور بھی میرے پاس ہو، یہ طاقت بھی میرے پاس ہو، یہ فیصلے میرے پاس ہو، جو میرے ڈومین میں نہیں ہے وہ بھی میرے پاس ہو. لیکن یہ واحد سیاستدان رہے، واحد لیڈر رہے جنہوں نے اپنے پاور انہوں نے پارلیمنٹ کو دیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کی. اس وقت انہوں نے خیبر پختونخوا کا نام رکھ کر جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جو احساس محرومی تھی اس کو دور کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے پہلے یہاں پہ پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے سسٹم کیا تھا؟ 7 ایجنسیز میں خیبر پختونخوا ڈیوائیڈڈ تھا، اور نہ کسی کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا، نہ کسی کے پاس شناختی کارڈ ہوتا تھا. صرف جو یہاں کے لارڈز ہوتے تھے، جسے ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ جو خان ہم کہتے تھے، وہ لوگوں کے پاس وہ سہولیات موجود تھیں. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ عوام کو
पब्लिक को ग्रॉस रूट लेवल पे मुफ्त में पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड दिए कि लोग को वही सहूलियात मुहैया हों, वही फैसिलिटी लोगों को वो मिले। तो ये विजन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, चाहे शेख जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर से लेके मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौर तक हमेशा कोशिश ये की गई कि अवामी मसाइल के हल के लिए और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूं कि इंतखाबात जो कि इंशाअल्लाह ताला उसका शेड्यूल आना चाहिए और इंतखाबात हों, और उस इंतखाबात के बाद अवाम फैसला करे और लोग अब मजीद नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। लोगों के पास इस वक्त और कोई चॉइस नहीं है इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको जोड़ने वाली जमात है, तो हम समझते हैं कि लोगों की चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब आप जी